والد صاحب جب وہ بڑا 500 یاما ملا ہوتا ہے، جب اس پہ آتے تھے سرکاری پہ تو بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. اچھا ویزا بھی آ گیا؟ ویزا میرا لگ گیا، اپلائی کیا، وہ سارا آن کیا تھا بڑا اچھے طریقے سے. تو میں آئی جی کی نا پیش کروا دوں کسی طرح. اچھا وہ جو بھرتی ہوئے پولیس افسروں کے فیملی کلیم پہ وہ ساری لسٹ لی. یعنی شوق تھا نا، ایک دل میں تھا کہ یار کرنا ہے. میڈو نے کہا بھائی یار تھے کرنا تیرا نہیں، میرا کام ہوئے حاجی کرانا، کل انہیں جانا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک دن نا رات کو لیٹا ہوا تو ابھی بیگم کو چھیڑنے کا دل کیا. ماموں کو پتہ چلا، وہ بڑے ناراض ہوئے کہ السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق پولیس افسر شیخ حماد اختر صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر بھرتی ہونے کا آپ نے ایک مجھے بات سنائی تھی کہ بھرتی ہوئے اور اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز آپ نے بتائی تھی، وہ اب ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا کیا مشکلات تھیں تب، کیسے بھرتی ہوئے اور کیا ہوا تھا. اچھا ٹریننگ میں کیا ہوا تھا؟ میں بتاتا ہوں جی آپ کو. ایک تو مجھے پولیس میں بھرتی ہونے کا بہت شوق تھا. اچھا شروع سے ہی شوق تھا؟ اس کی وجوہات ہیں. کیا؟ میرے والد صاحب ڈی ایس پی تھے، ماشاءاللہ، ان کو یونیفارم میں دیکھتے تھے. بڑا بھائی بھی ایسے ہی بھرتی ہوا تھا، اس کو بھی دیکھنا. تو میں جہاں کرشن نگر میں رہتا تھا، میرے ارد گرد ایک اختر پہلوان صاحب بھی رہتے تھے، بڑے مشہور ہو گئے، ایس پی ہو کے وہ ریٹائر ہوئے. وہ بھی ایسے ہی بھرتی ہوئے تھے. تو انہیں جب موٹر سائیکل میں آتے جاتے دیکھتے تھے تو بڑا ایک جوش آتا تھا کہ یار میں بھی پولیس والا بنوں. میں بھی. وہ والد صاحب جب وہ بڑا 500 یاما ملا ہوا تھا، جب اس پہ آتے تھے سرکاری پہ تو بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی تھی اور دل مچل جاتا تھا کہ یار میں نے بھی پولیس میں جانا ہے. تو اس میں ایک بار ویکینسی آئی کہ انہوں نے کہا جی جو پولیس افسران کے بچے ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی، یعنی محکمانہ انہوں نے کہا کہ کوئی فیور بھی دی جائے گی دی اس میں. ہاں ان کے لیے کوئی خاص نمبر ہوں گے اور ان کا پیپر شیپر بھی علیحدہ ہوگا. تو اس میں نے اپلائی کر دیا. اچھا کافی دیر ہو گئی، پھر کوئی آئی جی صاحب سے کوئی سیاسی چپکلش چلی تو ان کو وہ ٹرانسفر ہو گئے. پھر ہمارا کام بیچ میں رہ گیا، لٹک گیا. تو بڑے پریشان ادھر ادھر ہمیں پھرنا، دوستوں سے باتیں کرنی. جو محلے دار تھے، ایک دو بابر خان تھا، ایک سہیل خان تھا، انہوں نے بھی اپلائی کیا ہوا تھا. تو ان سے بھی بات کرنی. تو انہوں نے کہا یار ابھی ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. تو ذوالفقار حمید تھا ایک ہمارا، بعد میں اکٹھی بھرتی ہوئے، دو بھائی تھے، ان کے والد بھی پولیس میں شہید ہوئے تھے، سب انسپیکٹر. تو وہ اس طرح کافی دیر انتظار کرتے رہے جی، کچھ نہیں بنا. تو اسی اسنا میں میرے ایک ماموں تھے انگلینڈ میں، وہ چھٹی پہ آئے. تو آپ کو پتہ ہے ماؤں کا، وہ امی نے انہیں کہا کہ جی اسے آپ لے جائیں، اسے ساتھ ہی لے جائیں، باہر ہی لے جائیں، کیا کرے گا یہاں، یہ وہ پولیس میں کیا اس کا تو کوئی پتہ نہیں چلا. تو خیر جی انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں کاغذات میرے لے گئے، یعنی باہر جانے کا پلان بن گیا. وہ ویزا بھی آ گیا. اچھا ویزا بھی آ گیا؟ ویزا میرا لگ گیا، اپلائی کیا، وہ سارا آن کیا تھا بڑا اچھے طریقے سے. تو وہ تیاری تھی بس جانے دن تک. تو میرا ایک دوست تھا شاہد، اللہ اسے جنت میں جگہ دے، فوت ہو گیا بیچارہ، بڑا اچھا دوست تھا. تو اس نے کہا یار میں تمہیں آئی جی کی نا پیش کروا دوں کسی طرح. اچھا میں کہا کروا دو یار. یعنی انگلینڈ کا ویزا لگ گیا لیکن پھر بھی نہیں جا رہے. میرا جنون وہی تھا، جنون پولیس کا ہی تھا. انگلینڈ تو میں جانے انگلینڈ چھوڑ دیا، وہ تو مجبوری تھی. تو بہرحال جی وہ اس نے مجھے ساتھ لیا. اچھا اب دیکھیں ذرا کہ وہ مجھے آئی جی صاحب کے پیش کس کے تھرو کرا رہا ہے، جو اردلی باہر کھڑے ہوتے ہیں. اچھا وہ اس کے دوست تھے. کیا بات ہے. لیکن وہ صحیح دوست تھے، پرانے بندے تھے. اور جب اس نے بتایا نا کہ یہ شیخ اختر صاحب کا بیٹا، تو وہ سارے جانتے تھے. پہلے چند پولیس افسر ہی مشہور ہوتے تھے، ہر بندہ انہیں جانتا تھا. تو اردلی وغیرہ بھی انہیں میرے والد صاحب کو بڑی اچھی طرح جانا. نہیں یار وہ ہوتے بڑے اچھے سن شیخ صاحب. تو وہ فوج بھی آن ڈیوٹی ہوئے تھے میرے والد صاحب. تو ٹھیک ہے ہم کروا دیں گے. اچھا میں گیا جی، انہوں نے کہا جی اردلی نے کہا ایک ایسے ہی تھا تو دو کانسٹ. انہوں نے کہا جی ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر ہوئیں گے، تو آپ نے دروازہ کھول کے اندر چلے جانا. اچھا دیکھی جائے گی جو. میں کہا ٹھیک ہے. لے جناب میں دروازہ کھول کے اندر آئی جی صاحب کے پاس جا کے سلام کی ہوئے. ہاں بھی کہا. تو میں نے کہا جی میں اس طرح شیخ اختر ڈی ایس پی صاحب کا بیٹا ہوں. اچھا مجھے کہتے اچھا وہ جو جنگی قیدی بھی رہے تھے؟ میں کہا جی جی. اچھا بیٹھو. میں کہا سر میں نے اپلائی کیا تھا پولیس میں، کافی دیر ہو گئی فیملی کلیم پہ. تو میرے کافی ایک دو دوست ہو گئے ہیں، تو میرا نہیں کچھ پتہ چلا. میں نے کہا اچھا ٹھیک بیٹھو. انہوں نے بیل دی. کوئی ڈی اے جی کوئی ہیڈ کوارٹر تھے، افتخار صاحب، ابھی تک مجھے نام یاد ہے. ابھی یہ اس بات کو ساتھ لے کے جائیں
اور پتہ کریں کہ اس نے جو اپلائی کیا تھا وہ کیا بنا ہے، تو پھر مجھے واپسی آ کے آپ نے بتانا ہے۔ اچھا میں ان کے وہ اپنے کمرے میں لے کے بیٹھ گیا، میں چائے انہوں نے منگوا لی، انہوں نے کہا اے جی صاحب نے بھیجا، پتہ نہیں ظاہری بات ہے، کوئی بڑا کام ہے، انہیں کیا پتا کہ میں تو اللہ کے آسرے میں گھس گیا تھا۔ نہیں جناب، وہ میں ابھی چائے کا 1-2 سپ لیے، انہوں نے بلایا سپرنٹینڈنٹ کو، انہوں نے کہا بھی وہ جو بھرتی ہوئے پولیس افسروں کے فیملی کلیم پہ وہ ساری لسٹ لے کے آؤ۔ وہ لسٹ انہوں نے دیکھی، کوئی 6ویں-7ویں نمبر پہ، انہوں نے کہا جی حماد اختر سن شیخ اختر علی۔ میں کہا یار تم تو ہو گئے ہوئے بھرتی۔ اچھا میرے تو جی وہ ہاتھ جو ایسے ایسے کیا بات ہے، یعنی میں ہو گیا ہے، چائے کا کپ ایسے، مجھے کہہ رہے یار یہ رکھ دو کپ تم، اب نہیں پی جائے گی۔ میں کہا واقعی جی مجھ سے نہیں پی جائے گی۔ تو انہوں نے کہا یار اسے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو انہوں نے بس آئیں بائیں شائیں باتیں کی، اور انہوں نے کہا ابھی اس سے بنا کے 2 لیٹر، یہ لاہور جے ایس ایس پی آفس، وہاں سے پروانہ اپنا میڈیکل کروائے، تو کل اس نے سیالے رپورٹ کرنی۔ اچھا اگلے دن ہی رپورٹ کرنی ہے؟ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کرنے پہ آئے، ہاں یعنی شوق تھا نا، ایک دل میں تھا کہ یار کرنا ہے۔ میں پھر وہاں سے یعنی انگلینڈ کا ویزا گیا سائڈ میں، وہ تو بھول ہی گیا جی، انگلینڈ کیا چیز ہے اس کے آگے، مطلب جو شوق تھا بندے کو وہ چیز مل جائے تو پھر باقی شوق میں انگلینڈ کا ویزا چھوڑ دیا جی، چھوڑ دیا۔ اچھا میں وہاں سے نکلا، وہ منیر ڈار صاحب تھے، ایک ڈی اے جی، وہ اسپورٹس کے سارا دیکھتے تھے، وہ میرے والد صاحب کے اچھے دوست تھے، تو میں ان کے پاس چلا گیا، انہیں سارا لیٹر شیٹر دکھایا، نہیں بھائی آئے، وہ ایسے ہی تھے مطلب، اور بڑے کھلے دل کے بندے، آئی جی کے پاس بھی چلے جاتے تھے، میڈو نے کہا بھیا تھے کرنا تیرا نہیں۔ انہوں نے پھر لاہور والا جو سپرنٹینڈنٹ تھا ایس ایس پی صاحب کو، اسے فون کیا، نے کہا بھتیجا میرا آ رہی، تیرا کام بھی حاجی کرانا، کل انہیں جانا ہے۔ اچھا جی، وہ ان سے بات چیت ہوئی، مطلب وہ منیر ڈار صاحب کو شاید آپ نے سنا ہو، ایک مانڈو صاحب تھے ایس پی ریٹائرڈ ہو گئے، تو وہ ہر بندے کو نا منیر ڈار صاحب کارڈ، آپ بھی چلیں گے نا نہیں بھی واقع تو آپ بیٹھے ہیں کہ سر راستے میں ٹریفک والے پوچھتے ہیں تو کوئی کارڈ تو دے دیں، وہ اپنے کارڈ کے پیچھے لکھ دیتے تھے، اچھا انہوں نے روکنا ہے، یہ شریف آدمی ہے اسے تنگ نہ کیا جائے۔ تو وہ مانڈو صاحب یعنی جو پہلے کارڈ چلتے ہوتے تھے کسی دور میں، بڑے چلتے تھے، اور ان کا تو خاص طور ہر بندہ عزت کرتا تھا، کیونکہ یہ کسی کا کام واپس کرتے ہی نہیں تھے۔ اچھا اور دیکھیں نا، میں گیا ہوں، اللہ کے والد صاحب فوت ہو گئے تھے، وہ ٹال دیتے کہ جاؤ یار چلے جاؤ ٹھیک ہے ویسے ہی ہو جائے گا، لیکن نہیں میں اب آگے سارا کام کرواتا ہوں۔ تو مانڈو صاحب ایک قصہ بھی سناتے ہیں بڑا مزیدار سا ان کے متعلق، ان کی بڑی فرینکنیس ہوتی تھی، تب بڑا ماحول اور ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک دن نا رات کو لیٹا ہوا تو ابھی بیگم کو چھیڑنے کا دل کیا، تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، تو اس نے تکیے کے نیچے سے کارڈ نکال کے دیا کہ اسے تنگ نہ کرے۔ کیا بات ہے، زبردست، یعنی ادھر بھی کارڈ ان کا چلا ہے، بڑا ہنس ہنس کے پاگل جی سارے کے دیکھیں۔ خیر جی، مجھے انہوں نے لاہور گیا، وہاں ایک بھٹی صاحب تھے سپرنٹینڈنٹ جو تھے، لمبے سے قد کے، میں ان کے پاس گیا، انہوں نے بتایا، اچھا وہ بھی والد صاحب کو جانتے ہو؟ اچھا اچھا یار، یعنی والد صاحب کی وجہ سے ہر محکمے میں ایک اچھا آپ کو مل گیا، سارا لاہور میں بے شمار جگہ ایس ایچ او ڈی ایس پی رہے تھے، تو سب ان کو جانتے تھے۔ تو اس نے بھی بڑا ریکارڈ کیا، اسی وقت مجھے انہوں نے ایک پروانہ سا بنا کے دیا کہ ابھی سروس چلے جائیں، وہاں سے میڈیکل کروائیں، تو پھر آپ کو وہاں کر ہم مجھے دوبارہ بتائیں تو یونیفارم وغیرہ سارا کچھ آپ کو دیتے ہیں، تو پھر کل آپ چلے جائیں سیاحے۔ لے جی پھر وہ، اچھا گھر میں بتا دیا تھا یہ؟ ہاں وہ تو پھر اسی وقت بتا دیا، مطلب ایک دم چینجنگ ہی ہو گئی، ہر شے بدل گئی۔ پھر میں نے اپنے ماموں کو فون کیا، اسے بتایا کہ جس طرح کروانا ہے میڈیکل، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کیا پروسیجر ہے، کیا کرنا ہے۔ وہ پھر میرے ساتھ گئے، تو وہاں اب بھی مجھے اس ڈاکٹر کا نام یاد ہے، ڈاکٹر شعیب صاحب تھے، اچھا ان کے پاس گئے تو انہیں بتایا کہ جس طرح اس کی ہو گئی ہے ریکروٹمنٹ ہو گئی ہے، تو کل اس نے جانا ہے۔ تو انہوں نے وہ جو معائنہ کو بلڈ ٹیسٹ لیے، آئی سیٹ چیک کی، جو روٹین میں ہوتا ہے میڈیکل ہوتا ہے، تو اس نے پھر جو وہاں سے فٹنس کا کر دیا، سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ واپس آیا جناب، سپرنٹینڈنٹ صاحب کو دیا، انہوں نے پھر مجھے وہ وہیں سے گودام سے لائن سے یونیفارم دلوائی ساری 2 جوڑے، تو جناب ہم اگلے دن، یعنی بھرتی کا بڑا کمال قصہ ہے آپ کا، پورے جشن گھر میں جی، چلو جی کیا بات ہے، منڈا روزگار ہو، اے ایس آئی بھرتی ہوئے، ٹی ایس آئی مطلب ٹی اے ایس آئی ٹریننگ اے ایس آئی ہو گئے۔ تو وہاں سے پھر جناب وہ جب ماموں کو پتہ چلا، وہ بڑے ناراض ہوئے کہ میں ادھر ہو گئے ہیں،
تو وہ کچھ اور بھی تھا اس میں، لیکن بہرحال تو وہ پھر میں وہاں تو نہیں گیا. تو اگلے دن جناب پھر سیالے پہنچ گئے. سیالہ پہنچ گئے. وہاں پہ پھر 1 سال کی ٹریننگ کی ہم نے. تو ٹریننگ اس وقت میری تنخواہ تھی، آپ کو یقین نہیں آئے گا، 1375 روپے جب میں بھرتی ہوں. 1375 روپے تنخواہ تھی 88 میں. تو اندازہ کریں تو وہ 1300 میں ہم نے میس کا بل بھی دینا، دھوبی کا بل بھی دینا، نائی سے بھی کٹنگ شٹنگ. میرے خیال ابھی بھی یہ ویسے ہی ہیں، جو میس ہے، دھوبی ہے، اور وہ سارے میرے خیال ایکسپینس وہی چلتے آ رہے ہیں. نہیں تھوڑا بڑھ گئے ہوں گے اس وقت تو، مطلب 1300 میں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیسے. تو برکت تھی پیسوں میں، اتنی مہنگائی نہیں تھی. تو وہ اس میں آنا جانا بھی چھٹی ہوتی، اگر ویکینڈ پہ کبھی میں چھٹی دے دیتے تھے، ٹریول الاؤنس سارا کچھ. تو وہ اسی میں 1375 روپے میں جناب پورا سال میں نے گزارا کیا ہے. تو کیونکہ مجھے تو مطلب پیچھے سے بھیجنے والا بھی کوئی نہیں تھا، والد صاحب فوت ہو چکے تھے. تو انہی میں مطلب، لیکن بڑی خوشی سے کیا میں نے. اس میں مجھے اب بھی کوئی نہیں ایسی ہے کہ جی میں کوئی ہو گئے خلاف نہیں. تو پہلی پوسٹنگ کہاں پہ ہوئی پھر واپس جب پوسٹنگ جب ہم آئے، میں نے پہلے بھی نام لیا اختر پہلوان. وہ اس وقت لگے ہوئے تھے محلے داری تھے SHO واضح کالونی. اچھا. تو وہ بابر خان کو، مجھے دونوں کو، اس کا بھائی تھا بابر خان، واضح کالونی لگوا. اچھا دونوں کو واضح کالونی لگوا دیا. اچھا. تو وہاں کچھ دیر، کوئی 5-6 مہینے وہاں کام کیا. پھر اس کے بعد ٹرانسفر ہو کے میں گلبرگ چلا گیا. تو پھر آگے گلبرگ کا شروع ہوا سارا پھر سلسلہ. گلبرگ وہ تھانے میں بھی 6 ماہ رہا. اس کے بعد میری انچارج شپ پھر ہو گئی، چوکی انچارج. اور تب سے پھر انچارج ہی چلتے انچارج ہی لگتے رہے. چلے سر، تھینک یو سر.